السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ سے ایک بہت ہی خوبصورت کتاب کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور وہ کتاب مجھے ایک میری بہت ہی پیاری بہن نے دی ہے، تحفے میں دی ہے، اور ان بہن سے میرا رشتہ کیسے بنا، ایک آپ کہہ سکتے ہیں ان سے میرا درد کا رشتہ ہے، اور اس کے تھرو میری بہن بنی، مجھے ملی، اور یہ کتاب انہوں نے مجھے تحفے میں دی۔ اچھا جی، اس کتاب کا نام ہے غم نہ کریں، اور یہ مولانا عبدالستار صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ ویسے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا اتنا خوبصورت ہے، دل کرتا ہے کہ پوری کتاب ہی آپ لوگوں کے ساتھ پڑھ کے شیئر کروں، لیکن آج میں آپ کے ساتھ جو کچھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے صبر اور شکر کے بارے میں۔ تو یہ صبر اور شکر کا کچھ پیراگراف ہے جو کہ میں پڑھوں گی اس کتاب میں سے، اور پھر میں کچھ اپنے ویوز اور کچھ اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہاں پر کچھ ایسے لکھا ہے: صبر اور شکر دو سواریاں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کچھ اس قسم کی بنائی ہے کہ اس پر آنے والے حالات یا تو اسے صبر کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور یا اس کا واسطہ شکر سے پڑتا ہے۔ یعنی انسانی زندگی ان دو قسم کے حالات سے عبارت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبر اور شکر اگر دو سواریاں ہوں تو مجھے اس کی فکر نہیں ہوگی کہ اس پر سوار ہوں یا اس پر، بلکہ میں ان دونوں میں سے کسی پر بھی سوار ہو جاؤں گا، اس لیے کہ دونوں منزل پر لے کر جاتی ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ نعمت مل جائے یا آزمائش آ جائے، انسان کا واسطہ انہی دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے، کبھی نعمت میں ہوتا ہے اور کبھی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن مومن کے لیے دونوں حال بہت قیمتی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے، جس شخص کو اللہ رب العزت کوئی نعمت عطا فرما دیں اور پھر نعمت واپس لے کر اسے صبر کی توفیق دیں تو یہ صبر کی دولت پہلے عطا کردہ نعمت سے کئی بڑھ کر ہے، یعنی نعمت کے چھن جانے پر اسے جو صبر کی دولت ملی ہے یہ اس نعمت کی دولت سے بڑھیا دولت ہے۔ جو مسلمان بھی اپنی کسی مصیبت کے وقت اللہ ذوالجلال کے حکم کے مطابق اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر نصیب فرمائیے اور اس کے بدلے میں مجھے بہتری نصیب فرمائیے، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس سے بہتر نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ اچھا جی، ایک پیراگراف میں نے پڑھا ہے اس بک میں سے تو میں اپنے کچھ ویوز اور پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی۔ صبر اور شکر جو ہے وہ ایسا ہے کہ اللہ کے کرم سے ہی آتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں ہم کہتے ہیں گاڈ گفٹیڈ، کچھ لوگوں پہ اللہ نے کرم کیا ہوتا ہے، یہ ان میں بس قدرتی طور پر ہوتا ہے، ویسے ہی انہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ ملتا ہے صبر اور شکر، کبھی کوئی ان کی زندگی میں ایسا واقعہ آ جائے، کوئی ایسا جھٹکا لگ جائے، پھر اس کے واقعے کے بعد انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ صبر اور شکر کیا ہے۔ تو میں آپ سے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ صبر اور شکر ہم کیسے کریں۔ تو میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ کرنے سے نہیں آتا، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ہم صبر کر سکیں، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ کچھ اپنے خاص بندوں پر بہت مہربان ہوتا ہے، جن کو میں نے جیسے کہ پہلے ذکر کیا ویسے ہی عطا کر دیتا ہے، اور کچھ جو ہے ان کو تھوڑا سا جھٹکا دینا ہوتا ہے پھر ان کو یہ ملتا ہے۔ تو وہ بھی کیسے؟ وہ دعا سے۔
ہم ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت عاجز ہیں، ہم نہیں کر سکتے صبر۔ یہ بس اللہ تعالیٰ سے آپ کو دعا کرنی پڑتی ہے، بس آپ کو ایک اندر یقین ہونا چاہیے، ایک ایمان ہونا چاہیے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ، مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے صبر، اور مجھے نہیں پتہ کہ میں نے کیسے کرنا ہے، اور میں تو بس اب اس مصیبت میں پڑ گیا ہوں، تو مجھے صبر عطا کر۔ بس جب انسان نیت مان لیتا ہے نا سب کہ کہ مجھے صبر کرنا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی عطا کر دیتا ہے۔ ورنہ اگر ہم کہیں کہ کوشش سے ہمیں کرنا ہے، یا وہ نہیں، ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ کچھ واقعات، کچھ حادثات، کچھ ایسی چیزیں ہماری زندگی میں ہو جاتی ہیں کہ جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے وہ ہوں گی، لیکن پھر وہ جب ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں صبر دیتا ہے، اور وہی ہے جو ان زخموں پر مرہم رکھتا ہے۔ یہ ہمارے انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو بس اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو نیت بنانی ہے۔ جب ایک دفعہ نیت بنا لی کہ اللہ میں نے صبر کرنا ہے اور مجھے نہیں آتا، تو مجھے دے دے، تو مجھے صبر جمیل عطا کر دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہم لوگ کبھی اپنے بہت پیاروں کو کھو دیتے ہیں، جب وہ فوت ہو جاتے ہیں، تو تب ہم کیسے صبر کریں؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمیں بس نیت کرنی اور اللہ سے دعا کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود ہی زخموں پہ مرہم رکھ دیتا ہے۔ بلکہ سچ بتاؤں تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں آپ کو ڈالنے سے پہلے سب انتظام کیا ہوتا ہے، بس ہمیں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، ہمیں اس سے مانگنا ہوتا ہے، تو بس وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو جب ہم اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں تو ہمیں صبر کیسے کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں رونا نہیں آئے گا، رونا ہے، اور اس کا صبر کا رونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ بس آپ نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا، آپ نے جو وہ قدر ہے جو اس کو ایکسیپٹ کر لینا ہے، آپ نے اس کو قبول کر لینا ہے کہ یہ جو ہے بس اللہ تعالیٰ کی قدر، اس کو میں نے قبول کر لیا۔ اور رونا تو آئے گا، رونا تو لازمی آپ کو آتا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال، شکوہ اور کچھ ایسا منہ سے نہ بولیں کہ جس سے جو ہے کہ صحیح، جو کہ صحیح نہ ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کے خفقی کا اندیشہ ہو۔ میں ایک بہت ہی پیاری آپ سے حدیث شیئر کروں گی، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابراہیم ان کے بیٹے وفات پائے تو انہوں نے کہی، اور جو کہ صبر کو ایکسپلین بھی کرتی ہے، وہ یہ ہے the prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم took hold of Ibrahim, kissed him and smelled him. Then he entered after as Ibrahim was breathing his last breath. It made the eyes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam shed tears. Abdul Rahman ibn Auf said, "Even you, O Messenger of Allah?" The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "O Ibn Auf, this is mercy." The Prophet wept some more, and he said, "Verily, the eyes shed tears, and the heart is grieved, but we will not say anything except what is pleasing to our Lord. We are saddened by your departure, O Ibrahim." اچھا، میں ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں مفتی طارق مسعود ہے، ان کا لیکچر سن رہی تھی، تو اس میں بھی وہ ذکر کر رہے تھے، انہوں نے واقعہ شیئر کیا کہ ایک اسی طرح خاتون تھی، ان کے ہسبینڈ شہید ہو گئے، تو لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی بس آپ نے رونا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، آپ بس آپ کے ہسبینڈ تو شہید ہو گئے، تو خوشیاں منائیں، مٹھائی بانٹ رہے ہیں، اور یہ تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ بھی غلط ہے، اور واقعی اس طرح سے نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ کو کہتے ہیں ان کو رونے دو،
ان کا جو دل میں غم ہے ان کو نکالنے دو. ہاں، آپ شکوہ نہیں کرو، آپ اللہ سے شکایت نہیں کرو، بس جو آپ کی قدر ہے جو ہے اس کو اللہ کا پلان سمجھ کے ایکسیپٹ کر لو. لیکن یہ کہنا کہ آپ رو نہیں، آپ مٹھائیاں بانٹو، تو اس طرح سے بھی کچھ لوگ ہیں، یہ اس طرح کے بھی کرتے ہیں. تو امید ہے آج کی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.